سر ایک طرف ریزرو سیٹس کا فیصلہ آتا ہے جو کہ ایک الزام لگتا ہے الیکشن کمیشن پہ، سب کے دور حکومت میں الزام لگتا ہے کہ جی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ ایز اے ٹول یوز ہوتا ہے. ایک طرف آپ کی حکومت پہ یہ الزام لگتا ہے، دوسری طرف کے پی میں حکومت گرانے کی باتیں کی جاتی ہیں. تو کیا کے پی میں کوئی حکومت گرنے والی ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے ریزرو سیٹ کی بات میں آپ کو بتا دوں. لیٹ می میک اٹ کلیئر. الیکشن ایکٹ 2016-17 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ جو ریزرو سیٹس ہوتی ہیں یہ امانت ہوتی ہے، ملکیت ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان پولیٹیکل پارٹیز کی جنہوں نے الیکشن میں حصہ لیا ہوتا ہے، جنہوں نے الیکشن کے وقت، الیکشن پولنگ سے پہلے اپنے پرائیورٹی لسٹ دیے ہوتے ہیں. سو اٹ ہیز بین کلیئر کہ پاکستان تحریک انصاف واز ناٹ کنٹیسٹنگ دا الیکشن از پولیٹیکل پارٹی. اور جہاں تک سنی اتحاد کونسل اگر اس کو کلیم کرنے کی بات کرتی ہے تو سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب خود ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں. سو ان کی تو یہ ملکیت نہیں بنتی. جہاں تک آپ بات کرتی ہیں کہ مطلب یہ دیگر جماعتوں کو کس طرح دی گئی، تو میں پھر کہتا ہوں کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کی ملکیت ہوتی ہیں، چاہے وہ کوئی بھی، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، جے یو آئی ہو، جے آئی ہو، ایم کیو ایم ہو، ہو ایور اینڈ واٹ ایور جو بھی ہوتا ہے. اور جو آپ کا نیشنل اسمبلی کا ایک الیکٹرل کالج ہے، جو اس کا ایک الیکٹرل رول ہے، ایک نمبر آف سیٹس، اس کو پورا کرنا بھی ایک آپ کی آئینی ذمہ داری ہوتی ہے. سو یہ اپنے اختتام کو پہنچا. جہاں تک آپ کا سوال ہے دوسرا خیبر پختونخوا میں حکومت کی، تو دیکھیں، ہم نہ تو امیر امین صاحب کی یا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو ٹاپل کرنے کا کوئی ارادہ رکھتے ہیں، نہ ہم نے وہاں پر فائنینشیل ایمرجنسی لگائی، نہ ہم لگانا چاہتے ہیں. ورنہ اگر لگانی ہوتی تو فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کے لیے بہترین وقت وہ تھا جب 200 ارب روپے ایک ضلع کوہستان سے نکلتے ہیں جعلی چیکوں کے ذریعے، 50 ارب روپے نکلتے ہیں دوسرے ضلع سے، 70 ارب روپے نکلتے ہیں تیسرے ضلع سے. تو فائنینشیل ایمرجنسی ہمیں اس وقت لگا دینی چاہیے تھی. جہاں تک گورنر رول کی بات ہے، تو گورنر رول ہم اس وقت لگا سکتے تھے جب یہاں پر یہ لوگ اسلحہ لہراتے ہوئے اسلام آباد کے ریڈ زون پر حملہ آور ہوتے ہیں. یہاں پر آتے ساتھ 2 4 6 رینجرز کو کھا جاتے ہیں، ذبح کر دیتے ہیں، گولیاں مار دیتے ہیں، اور ہر وقت کہتے ہیں ہم تو اسلام آباد کو فتح کرنے آئے ہیں اور لشکر کشی کریں گے، قیدی کو بزور شمشیر چھوڑا کر لے صحیح. جائیں گے. سر تو آپ نے میرے خیال میں اس جی وقت بھی اگر گورنر رول نہیں لگا تو ابھی بھی نہیں لگا. اور جہاں تک اب آئینی ذمہ داری کی بات ہے، نمبر گیم چینج ہونے کے بعد اب بھی ہم علی امین کی حکومت کو نہیں گرانا چاہتے، لیکن ان کی اپنی جو کرسی ہے وہ 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہے. ان کی پارٹی یہاں پر 3 فکشنز پہ تقسیم ہو چکی ہے. ایک وہ دڑا ہے جو صرف عمران خان کو مانتا ہے، وہ علی امین کو نہیں مانتا. ایک وہ دڑا ہے جو عمران اور علی امین دونوں سے نالا ہے، اور ایک وہ ہے جو صرف علی امین. صحیح. سر آپ نے پولیٹیکل تو پارٹی کی اس میں بات کی. کوئی فکشن بھی اگر ٹوٹا تو ان کی حکومت گرے گی، اور اگر حکومت گر گئی تو پھر اس کے بعد حکومت بنانا ہمارے پاس میجورٹی ہوئی تو ہم بنائیں گے. صحیح. سر آپ نے پولیٹیکل پارٹی کی بات کی تو پی ٹی آئی آپ جی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں تھی. اگر رات کو 11 بجے ان سے بلے کا نشان نہ چھینا جاتا اور ان کو سبزی، وطنی مولی، بینگن، اس طرح کے نشانات نہ دیے جاتے جو کہ لوگوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو ووٹ دیے، تو شاید وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ ایگزسٹ کرتی. قاضی فائز عیسیٰ کو ہمیشہ اس طرح یاد رکھا جائے گا. قاضی فائز عیسیٰ وہ تھے جنہوں نے بلے کا نشان چھینا. سر پھر علی امین گنڈا پور صاحب فرماتے ہیں کہ اگر آئینی طریقے سے میری حکومت گرا سکتے ہیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا. اس طرح کے انہوں نے کچھ الفاظ استعمال کیے. یہ تو کانفلکٹ چلتا رہے گا سر. یہ پھر کس طرح سے چیزیں جو ہیں وہ کسی بہتری کی طرف جائیں گی جب ایک طرف ای سی پی پہ الزام لگتا ہے اور پھر جو اسپیکر صاحب ہیں پنجاب اسمبلی کے، وہ ای سی پی میں 26 لوگوں کے خلاف ایک ریفرنس دائر کر دیتے ہیں. ڈونٹ یو تھنک کہ ان کو چاہیے تھا کہ ایک سیشن بٹھاتے، اس سیشن میں ڈسکشن کرتے کہ کیوں نہ آپ لوگوں کو ڈیسیٹ کیا جائے؟ 15 دن کے لیے تو ان کو کر دیا تھا، مزید 15 دن کے لیے کر دیتے بجائے اس کے کہ وہ ای سی پی میں جاتے. دیکھیں، ہر منظر کا ایک پس منظر ہوتا ہے، ہر پس منظر کا ایک اور پس منظر ہوتا ہے. بلے کا نشان کیوں چھینا گیا؟ الیکشن کمیشن نے کیوں چھینا؟ ریزن کیا تھی؟ آپ کوئی آسمان سے تو نہیں اترے تھے نا. پاکستان تحریک انصاف والوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اپنی پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرتے. مسلم لیگ نون کراتی ہے، پیپلز پارٹی کراتی ہے، اے این پی کرا، جے یو آئی، تمام پولیٹیکل پارٹیز کراتی. آپ نہیں کراتے. اگر آپ نہیں کراتے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس اور تو کچھ نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو قتل کرنے تو نہیں آ سکتے، نہ آپ کو پھانسی لگا سکتے ہیں. یہی کر سکتی ہے کہ وہ آپ کی سسپینشن کر دیتے ہیں، آپ کا نشان چھین لیتے ہیں. ہماری جماعت کا نشان بھی ماضی میں چھینا گیا تھا، بعد میں پھر ہم نے شیر لے لیا تھا. یہ عوامی نیشنل پارٹی کا نشان بھی لیا گیا تھا. ان کا نشان جھونپڑی ہوا کرتا تھا، پھر بعد میں انہوں نے ابھی لالٹین کا نشان لیا ہوا ہے.
تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے کہ یہ کوئی اکلوتے وہ ہیں کہ جو مطلب مظلوم بن گئے ہیں. اپنے کام ٹھیک کرے. 9 مئی جیسے واقعات میں یہ ملوث ہوتے ہیں, شرارتوں میں یہ ملوث ہوتے ہیں, کتنی ساری چیزیں ہیں. اور صحیح. مجھے یہ بتائیے, اگر آپ کہتے ہیں کہ نشان چھینا گیا اور پھر آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کی بات کی, تو ڈونٹ یو تھنک کہ اگر ثاقب نثار جیسا چیف جسٹس سپریم کورٹ میں نہ بیٹھا ہوتا تو عمران خان جو تھا تو وہ وزیر اعظم بن تو سکتا سر تھا. پھر یہ بھی کہنا نواز درست ہوگا شریف کہ عدلیہ بھی ٹول رہی ہے گورنمنٹ کا, جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عدلیہ کو ایز اے ٹول استعمال کرتی ہے, چاہے پھر وہ ثاقب میں نثار صاحب میں کا میں دور ہو میں یا میں قاضی صاحب کا. میں میں خود عدلیہ بحالی تحریک کا میں اس کا موور بھی رہا ہوں, میں اس کا پارٹیسپینٹ, میں اس کا ایکٹیوسٹ بھی رہا ہوں. اور دل تو چاہتا ہے کہ عدلیہ آزاد ہو, ایسی ہو ویسی ہو, فلاں ہو ڈمکا ہو, لیکن عدلیہ نے ہمیشہ مایوس بھی کیا ہے. کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں آپ کہ پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کیا تھا؟ واٹ واز دیٹ؟ پرویز مشرف کو, ایک عامر کو آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر, اس کو آپ لیگلائز کرتے ہیں, پروویژنل کانسٹیٹیوشن آرڈر کے نیچے آپ حلف لیتے ہیں, اور پھر آپ ان کو اجازت دیتے ہیں کہ آپ وردی میں رہ کر ملک کے صدر بھی رہیں, وزیر اعظم بھی رہیں, اور اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو اپنی مرضی کے مطابق جہاں سے مرضی ہو آپ اس کو مولڈ کریں, امینڈ کریں, ترمیم کریں, نیا بنائیں, جو نہیں پسند وہ بیچ میں سسپینڈ کر دے ملک کا. تو عدلیہ کی تاریخ تو ہماری کچھ اتنی اچھی نہیں رہی ہے, لیکن اگر ہم یہ تصور کریں اور یہ پروف کرنے کی کوشش کریں کہ اکیلا عمران خان جو ہے تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہے, تو میرے خیال میں عمران خان کے یا اس کی جماعت کی بات کروں گا, ان کے اپنے لچھن بھی کوئی زیادہ اچھے نہیں تھے. صحیح سر. ماضی کی اگر بات کی جائے, آپ کی پارٹی کے اوپر بھی بہت ظلم ہوئے ہیں, آپ کے لیڈران نے بھی جیل کاٹی ہے, لیکن ماضی میں ہی جب 14th امینڈمنٹ آئی تھی تو اس میں نواز شریف صاحب نے یہ واضح کر دیا تھا کہ ہارس ٹریڈنگ نہیں ہوگی. اب سر پی ٹی آئی کا ایک ایسا شخص جس نے قرآن پاک پہ حلف اٹھایا اور اس کے بعد وہ آپ کی جماعت میں شامل ہو گیا, یہ تو ہارس ٹریڈنگ والی باتیں ہی ہوگی. جب آپ کے پاس لوگ بھی پورے ہیں تو پی ٹی آئی کے ایک ایسے شخص کو جو قرآن بھی اٹھاتا ہے, ایک ایسی حرکت بھی کرتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے. قرآن انہوں نے اٹھایا نہیں اٹھایا, اس کی گواہی کون دیتا ہے کون نہیں دیتا, یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے ملک کو چلانا ہے, اسمبلی کو چلانا ہے, اور اگر کوئی آزاد بندہ ہے, انڈیپینڈنٹ ہے, اور اس پہ ڈیفیکشن کلوز لاگو نہیں ہوتا, since you are a lawyer, not only a lawyer, even a very good lawyer, تھینک یو آپ سر. قانون کی طالب علم ہے اور بڑی اچھی وکیل ہیں, تو میرے خیال میں آپ کو پتا ہے کہ ڈیفیکشن کلوز اگر ان پہ اور فلور کراسنگ ایکٹ ان پہ لاگو نہیں ہوتا, they can join. اب مذہب کی بات ہے, قسم اٹھانے کی بات ہے, that is between the honorable member and ان اللہ. سر almighty ابھی اللہ. ایک بہت اسپیکولیشنز تھیں, بہت کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف صاحب ملاقات کرنے جا سکتے ہیں اڈیالہ میں, کل اس کی ایک تردید بھی آ گئی. جس طرح شہباز شریف صاحب چودھری نثار صاحب سے ملنے گئے ہیں, کیا اس طرح وہ خان صاحب سے ملنے اگر چلے جائیں تو جو ملک میں اس وقت ایک تھوڑی سٹیبلٹی نہیں ہے, وہ سٹیبلٹی شاید واپس آ جائے, اور یہ جو تحریک چلانے کی باتیں ہوتی ہیں, سڑکیں بند کرنے کی, گولیاں چلانے کی, تو اس سے ملک اور جو عوام ہے وہ بچ جائے گی؟ سوزین جہان, میں خود ذاتی طور پر اس ملاقات کا وٹ ایور اس کی کیا صورت بنتی ہے, میاں صاحب جاتے ہیں, عمران خان صاحب جاتے ہیں, کوئی بیچ میں میسنجر آتا ہے, کہاں ملاقات ہوتی ہے, اس کا وینیو کیا ہوگا, اس کا مینیو کیا ہوگا, اور اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, یہ بات کی بات ہے. لیکن بینگ اے پولیٹیکل ورکر, آئی بلیو ان اٹ کہ ڈائلاگ جو ہے the only tool is for political parties and political leaders and political workers. ڈائلاگ ہونا چاہیے. ہاں, اب اس پہ بات ہو سکتی ہے. اگر آپ ماضی میں بھی دیکھیں, عمران خان کے لیے اور عمران خان نے ذاتی طور پر نواز شریف کو بہت نقصان پہنچایا.